آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، روزے کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، روزے کی تاریخ کیا ہے۔ نمبر 3، روزے کی فرضیت کب ہوئی۔ تو بلا تاخیر ہم ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف کیا ہے۔ تھوڑے قریب آ جائیں۔ روزے کے لیے عربی میں عام طور پر 2 لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، لفظ صوم اور لفظ صیام۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں روزے کے لیے لفظ صیام آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟ تاکہ روزے کی بدولت انسان کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو پتہ چلا اگر ہم روزے رکھیں گے کثرت سے تو ہمارے اندر تقویٰ ضرور آئے گا۔ تو بہرحال لفظ صیام آیا، اور لفظ صیام کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ صیام کا لغوی معنی ہے کسی بھی کام سے رک جانا، منع ہو جانا، باز رہنا، کسی کام کو چھوڑ دینا۔ کوئی بھی کام آپ چھوڑ دیں تو عربی میں آپ کو صائم کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت 26 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ حضرت مریم کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مریم، اگر تو کسی بشر کو، کسی انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے تو نے اسے اشارے سے کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کر سکتی۔ تو پتہ چلا یہ جو ان کا روزہ تھا، وہ روزہ کون سا تھا؟ وہ روزہ تھا بات چیت کرنے سے رکنا، گفتگو سے رکنا، بولنے سے رکنا۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی کہ آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ یعنی ان کی شریعت میں روزے کا مطلب یہ تھا کہ بات چیت کرنے سے رک جاؤ۔ تو روزے کا معنی ہوتا کسی بھی کام سے رکنا، اس کو صائم کہتے تھے، چاہے وہ کھانے پینے سے رکے، چاہے بات چیت سے رکے، چاہے گفتگو سے رکے۔ اور پہلی شریعتوں میں اس طرح کا روزہ رہا ہے کہ بات چیت کرنے سے رکنے کے ذریعے سے وہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں بات چیت سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اصطلاح شریعت میں، ہماری شریعت میں روزے کا تصور کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے؟ تو ہماری شریعت میں روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزے کی اہلیت رکھنے والے شخص کا، جو روزے کا اہل ہے، روزے کے اہل شخص کا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ روزے کا اہل کون ہوتا ہے؟ تو روزے کا اہل وہ ہوتا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی شرائط پائی جائے، روزے کی فرضیت کی شرائط پائی جائے۔ اب وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہ بعد والے جو اسباب ہوں گے ان میں وہ چیزیں وہاں تفصیل سے ذکر کی جائیں گی۔ تو بہرحال آگے والے سبق میں آپ سمجھ جائیں گے کہ روزے کا اہل کون ہوتا ہے۔ روزے کے اہل شخص کا روزے کی نیت کر کے، اور روزے کی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے قرب اور اجر و ثواب کی نیت کر کے، کہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ روزے کے اہل کا روزے کی نیت کر کے
اللہ کے قرب اور اجر و ثواب کی نیت کر کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے اہل شخص کا اللہ کی رضا، اللہ کے قرب اور اجر و ثواب کی نیت کر کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر اتنا کر لیا تو روزے کا وجود ہو گیا، روزے کا جسم بن گیا۔ لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ جس طرح ہمارا یہ جسم ہے، کوئی پیدا ہو جائے اس کا جسم بن جاتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس جسم کو اگر توانا کرنا ہے، صحت مند رکھنا ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھی غذا، اچھی دوا، ڈائٹنگ، ورزش، اچھی فضا، خلا، آب و ہوا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں ایک اچھا جسم بنانے کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ احتیاط کی جاتی ہے، پرہیز کی جاتی ہے، بے احتیاطی اور بد پرہیزی سے بچا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی صحت مند، توانا ہو، مضبوط ہو، خوبصورت ہو، تو اس کے لیے ہمیں روزے کے مسنون اعمال، روزے کے فضائل کو سامنے رکھنا پڑے گا، مسنون اعمال کو کرنا پڑے گا، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور جو چیزیں روزے کے لیے مضر ہیں ان سے احتیاط اور پرہیز کرنی پڑے گی۔ یوں ہمارا روزہ صحت مند اور توانا ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اب ہم آتے ہیں روزے کی تاریخ کی طرف۔ تو روزے کی تاریخ کیا ہے؟ روزے کا پس منظر کیا ہے؟ روزے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو چنانچہ روزے کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک میں ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ ہر قمری ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا تصور اور وجود ملتا ہے۔ ہندو درہم اور بدھ مذہب میں بھی برت یعنی روزہ یہ مذہب کا رکن ہے۔ پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ملت اور قوم میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود اور روزے کا تصور ضرور ملتا ہے۔ اب تیسری چیز آتے ہیں روزے کی فرضیت کی طرف کہ روزے کی فرضیت کب ہوئی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں رہے اور لوگوں کو خدائے پاک کا پیغام سناتے رہے، انہیں تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک، کافی عرصے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ مکہ المکرمہ میں احکامات نازل ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت نازل ہوئی۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المعظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سارے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی احکامات میں ایک حکم روزے کا تھا۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت، اس کے بعد زکوٰۃ کی، پھر تیسرے نمبر پر روزے کی فرضیت نازل ہوئی۔ احکامات کی فرضیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روش رہی، یہ سنت رہی کہ پہلے جو احکامات آسان ہوتے، ہلکے ہوتے، بدن پر، نفس پر زیادہ شاق نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اتارے،
اور آہستہ آہستہ جب عادت بنتی چلی گئی تو پھر مشکل سے مشکل احکامات بھی اترتے چلے گئے۔ اب جو نماز تھی تو نماز بدنی عبادت ہے، اور بدن کے اوپر، نفس کے اوپر شاق بھی نہیں ہے، آسان ہے، اس کی فرضیت ہوئی۔ پھر زکوٰۃ کی ہوئی۔ اب تیسرے نمبر پر روزہ، جو نفس پر انتہائی شاق گزرتا ہے، اس کی فرضیت ہوئی۔ لیکن رمضان کی فرضیت بھی جب ہوئی تو ابتدا میں اس میں اختیار دیا گیا، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اور جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تھا اس کے ذمے یہ ضروری تھا کہ وہ غریب یا مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلا لے۔ اگر وہ ایک دن کا کھانا کھلا لے گا تو یہ اس کی روزی کا کفارہ ہو جائے گا۔ یوں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادت بنوائی۔ جب عادت بنتی چلی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اختیار تھا اس کو ختم کر دیا۔ بیمار اور معذور افراد کے علاوہ تمام لوگوں پر اس روزے کو فرض کر دیا گیا، اور جو نہ رکھنے کا اختیار تھا کہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، اس اختیار کو ختم فرما لیا گیا۔ اب یہ اختیار نہیں ہے، ہر وہ اہل شخص جس میں رمضان کی فرضیت کی شرائط پائی جائیں گی اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے اندر، شعبان 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب شعبان 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، اس کے علاوہ باقی تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہیں رہا۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف کیا ہے، نمبر 2 روزے کی تاریخ کیا ہے، اور نمبر 3 روزے کی فرضیت کب ہوئی۔ امید ہے آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور یوں ہی مستقل مزاجی سے آنے کا اہتمام کریں، اور روزانہ کے اعتبار سے سبق کو نوٹ بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے سیکھیں، سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس کورس سے مستفید ہوں، تاکہ یہ رمضان ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔